یہ چائے کے بارے میں اجازت نہیں طلب کیا. اچھا بھائی اب اجازت دے دو, ابھی ایک ہی گھونٹ لیا ہوں. اجازت ہے مشائخ؟ جیسے بارک اللہ فی الشائی. جی سر. ماشاءاللہ. اب لگا کہ تم لوگوں کے منہ میں زبان ہے. جی مشائخ, تو میں کہہ رہا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ کی ولادت مدینے میں 93 ہجری میں ہوئی اور علم و فضل کے گھرانے سے جڑے ہوئے تھے. قرآن کریم اپنی شروع تعلیم کے آغاز پر ہی قرآن کریم حفظ کیا, پھر حدیث نبوی کے حفظ کی طرف متوجہ ہوئے. یہ بھی ایک چیز دیکھیے, ہمارے یہاں ایک تو حفظ کا پر توجہ نہیں ہے, اور اگر ہے بھی تو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم حفظ کروا دیتے ہیں. حفظ حدیث کے حفظ کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے. نہیں ہوتی. نہیں. عرب دنیا میں اتنے گئے گزرے دور میں بھی ابھی بھی حفظ حدیث کا اہتمام کیا جاتا ہے, اور کم از کم علم دین سے جڑنے والے طالب علم کو 40 نوویہ تو یاد ہونا ہی چاہیے. 40 نوویہ یا 40 نوویہ جس کو آپ کہتے ہیں. حفظ حدیث کا اہتمام بڑے بڑے مدارس میں نہیں ہے, دیگر کی بات چھوڑ دیں. بڑے بڑے مدارس میں ہوتا ہے, اکثر مدارس میں دیکھا ہوں, وہاں پر بھی نہیں حفظ حدیث کا اہتمام ہوتا. نہیں ہوتا. وہی تو کہہ رہا ہوں, وہی تو رونا ہے. لیکن یہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ عرب دنیا میں اس کا ایک مزاج ہے, اور کم از کم 40 نوویہ ہر بچے کو یاد ہوتی ہے. امام نووی کی جو 40 حدیثوں کا مجموعہ, جو 40 حدیثیں جو 40 کہی جاتی ہیں, مشہور ہیں, ورنہ 40 ہے نہیں, وہ زیادہ ہے اس سے ایک دو. جامع العلوم والحکم ابن رجب کی شرح ہے اس کی, بہت مشہور. تو حدیث کے حفظ کی طرف توجہ یہ سلف کا طریقہ تھا, اور فقہ اسلامی کو سیکھا. اور ابن ہرمز مدینہ کے مشہور فقیہ تھے اس زمانے میں, 7 سال تک ان کو لازم پکڑا, ان کی شاگردی میں رہے. واضح مشائخ. اور جب کہا جاتا ہے کہ ان کی شاگردی میں رہے, تو یہ والی شاگردی نہیں یہ تم لوگ کرتے ہو گدھو, 24 گھنٹے میں 25 منٹ کے لیے آمنا سامنا, اس کے بعد تم اپنے گھر ہم اپنے گھر. اس کو تو وہ شاگردی مانتے 24 گھنٹے رہتے تھے. بالکل, سوائے آرام کے وقت کے باقی پورا وقت استاذوں کی صحبت میں گزارتے تھے. اسی لیے لازمہ تعبیر دیکھ رہے ہو کیا کہا ہے تمہارے سامنے, فلازمہ فقیہ المدینہ المنورۃ ابن ہرمز 7 سنین. ان کے علاوہ بقیہ جو مشہور علماء تھے اپنے زمانے کے, ان کے یہاں ان سے شرف تلمذ ان کے سامنے طے کیا. جیسے عبداللہ ابن عمر کے مولا نافع مولا ابن عمر مشہور ہیں, اور ثلاثیات جو سند جو سب سے اصح الاسانید ہے اس میں ان کا نام آپ نے پڑھا ہوگا, نافع مالک النافع عن ابن عمر. تو امام مالک کے بہت مشہور اور معروف اساتذہ میں سے نافع مولا ابن عمر ہیں. ابن شہاب زہری جن کا تذکرہ اس سے پہلے تدوین حدیث کے موضوع پر گزر چکا ہے, گزرا ہے, یاد ہے کہ نہیں؟ جی. کہاں گزرا ہے؟ عمر بن عبد العزیز نے بس میں سننا چاہتا تھا کہ تم لوگوں کے ذہن میں ہے کہ نہیں. بس اس کا مطلب ہے کہ ذہن میں ہے. طيب, اور جب فتویٰ اور آثار کے پڑھنے سے فارغ ہوئے, جب مکمل فراغت کر لیا, ان تمام علوم میں مہارت تامہ حاصل کر لی, تو 70 علماء نے ان کی اس چیز کی گواہی دی کہ یہ اب فتویٰ دینے کے قابل ہو گئے ہیں. کتنے علماء نے؟ 70 علماء نے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مسجد نبوی میں انہوں نے اپنا مسند درس بچھایا,
درس اور افتاء کے لیے. ان کا درس مشہور تھا اپنے زمانے میں کہ بہت اس کے اندر وہ باوقار مجلس ہوا کرتی تھی, احادیث کا احترام بہت زیادہ ہوا کرتا تھا اور بہت سکینت چھائی رہتی تھی ان کی مجلسوں میں, احادیث کا اہتمام بہت زیادہ کرتے تھے. واضح مشائخ؟ جی اچھا, امام مالک کے تعلق سے ایک چیز تو یہ کہ احادیث کا احترام بہت زیادہ تھا اور وہ مکمل طور پہ طہارت تامہ حاصل کر کے پھر وہ احادیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے, باقاعدہ خوشبو لگا کر, کپڑا اچھا پہن کر اور باوضو ہو کر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ مسند درس پہ جلوہ گر ہوتے تھے. اسی طریقے سے امام مالک کے بارے میں مشہور ہے کہ اتنے جلیل القدر عالم ہونے کے باوجود, فقیہ مدینہ ہونے کے باوجود, اپنے زمانے کے مشہور محدث ہونے کے باوجود اکثر و بیشتر مسائل میں وہ جواب دیتے ہوئے کیا فرمایا کرتے تھے؟ لا ادری, جو ہمارے لیے ایک گالی ہے, نعوذ باللہ. آج کل کسی سراج العلوم کے طالب علم سے فتویٰ پوچھ لیا جائے, علماء کی بات میں نہیں کر رہا, طالب علم سے, تو وہ دریغ نہیں کرے گا, فوراً بتائے گا ہاں یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے. ہاں, اور یہ امام مالک ہیں فقیہ مدینہ, 70 علماء نے ان کی فقاہت علم اور ان کے اکتمال علم کی شہادت دی ہے, اور اکثر و بیشتر مسائل میں کیا فرماتے تھے یہ؟ لا ادری, کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. نہیں. اچھا, اور جن چیزوں میں جواب دیا بھی کرتے تھے اس میں یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ میں ایک انسان ہوں, انما انا بشر اخطئ و اصیب, میں درست مسئلہ بھی بتا سکتا ہوں اور ٹھوکر بھی کھا سکتا ہوں, تو میرے بتائے ہوئے مسئلے میں غور و فکر کر لیا کرو, میرے بتائے ہوئے جواب میں غور و فکر کر لیا کرو. ہر وہ چیز جو کتاب و سنت سے موافق ہو تو اسے لے لیا کرو, اور جو کتاب و سنت سے موافق نہ ہو فترکو, اسے کیا کرو؟ اسے کیا کرو؟ چھوڑ دیا کرو. یہ آداب ہیں, یہ ایک عالم شرعی عالم دین کے آداب ہیں. میں کیوں آپ لوگوں کو یہ سب چیزیں بتلا رہا ہوں؟ تاکہ اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دیا جائے؟ نہیں شیخ, کو برتا جائے, اس کو عمل میں لایا جائے. سراج العلوم کی سند مل جانے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ علامہ دہر بن گئے. یہ شہادات ہم لوگوں کو مدینے سے جب پی ایچ ڈی کی ڈگری دی گئی تھی تو کہا گیا تھا کہ آج تم رجسٹرڈ طالب علم ہو گئے ہو. یہ اس بات کی شہادت ہے کہ تمہارے اندر علم طلب کرنے کا وصف موجود ہے. پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے کے بعد ہم طالب علم بنے, اور آپ لوگ سراج العلوم سے پڑھنے کے بعد, اور سراج العلوم سے کیا عالمیت پاس کرنے کے بعد, فضیلت تک تو خیر چھوڑ دو, وہ تو ایک پھر بھی ایک نسبتاً اونچا مرحلہ ہے. عالمیت کر لینے کے بعد سمجھتے ہو کہ علامہ دہر بن گئے. دیکھو, یہ امام مالک کی سوانح پڑھائی جا رہی ہے, اور اسی لیے پڑھائی جا رہی ہے کہ غور کرو, یہ وہ بندہ ہے جو 4 مشہور فقہا میں سے ایک ہے, جو حدیث کے اولین مدون کتابوں میں سے ایک کے مصنف ہیں, جن کے علم اور فقہ کی اپنے وقت کے جہابذہ میں سے 70 علماء نے شہادت دی تھی. اس بندے کا حال یہ ہے کہ وہ اکثر سوال کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ لا ادری. اور جن مسائل میں جواب دیتے بھی ہیں ان میں بھی یہ کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں,
صحیح بات بھی کہہ سکتا ہوں اور غلطی بھی کر سکتا ہوں، تو میری جو بات کتاب و سنت کے موافق ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیا، گویا ان سے فتویٰ پوچھنے کے بعد آپ خود قرآن و حدیث میں جا کر ڈھونڈو، یہ نہیں کہ کہہ دیا امام مالک نے تو اب جا کر کے وہ ایسے ہی کرنا شروع کر دو، ڈھونڈو۔ اگر کتاب و سنت کے اندر جو بات ہے امام مالک کی بات اس کے موافق ہے پھر قبول کرو، اور اگر موافق نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ یہ ہے علم کی مسئولیت کا احساس، علم کی ذمہ داری کا احساس۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اندر یہ احساس اور شعور پیدا کرے۔ آمین 179 ہجری میں امام مالک رحمہ اللہ بیمار ہوئے، 22 دن بیمار رہے، پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت جو مدینہ کے گورنر تھے انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، جن کا نام تھا عبداللہ ابن محمد ابن ابراہیم۔ کیا نام تھا جنہوں نے جنازہ پڑھایا؟ عبداللہ ابن محمد ابن ابراہیم، عبداللہ بن محمد بن ابراہیم۔ پھر بقیع کے اندر دفن کیے گئے۔ بقیع کیا ہے؟ ایک جگہ کا نام، جگہ کا نام ہے۔ ہاں مشائخ کیا جانتے ہیں بقیع کے بارے میں؟ جنت البقیع ہے۔ ہاں مشائخ بقیع کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بقیع یعنی جنت البقیع کیا مچھلی بازار بنا رکھا ہے بھائی؟ ایک آدمی بولیے کوئی۔ مقبرہ۔ مقبرہ کہاں ہے؟ کیا خصوصیت ہے اس کی؟ کوئی خصوصیت ہے یا عام قبرستان کی طرح جیسے تمہارے گاؤں کا قبرستان ہے؟ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اور صحابہ کرام کو اس کا نام کیا ہے؟ پورا نام کیا ہے؟ کیا گیا ہے؟ ارے اس قبرستان کا پورا نام کیا ہے؟ جنت البقیع۔ جنت البقیع الغرقد، بقیع الغرقد، بقیع الغرقد۔ اللہ کے بدنوں یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ مفضل کا کیا معاملہ ہے؟ ریموو اسد اللہ، ریموو۔ جی مشائخ، دو لڑکے مفضل اور اسد اللہ ریموو کر دیے گئے۔ مجھے بہت زیادہ انرجی برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو پڑھنا ہے وہ صحیح طریقے سے آئے گا، صحیح طریقے سے بیٹھے گا، اور نہیں پڑھنا ہے تو پھر ہو جائے گا۔ جی مشائخ، میری کوئی غرض وابستہ نہیں ہے، حاضری دو گے تم اپنا بھلا کرو گے، پڑھو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں پڑھو گے اپنا برا کرو گے، میرا کیا نقصان کرو گے؟ آدھے گھنٹے کے وقت میں 15 منٹ تم لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے گزرے، کیا پڑھائی ہو پائے گی ایسے میں؟ ماشاءاللہ منتہی طلبہ ہیں آپ لوگ، پہلے درس میں کہہ دیا جائے اس کے بعد پھر سال بھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، لیکن بار بار کی تنبیہ کے باوجود وہی نازیبہ حرکتیں۔ جی مشائخ کیا بات چل رہی تھی؟ جنت البقیع کا جنت البقیع کا۔ جنت البقیع نہیں ہے وہ۔ جنت البقیع نہ تو کہیں قرآن میں آیا ہے، نہ ہی کہیں احادیث شریفہ میں اس کا جنت البقیع نام آیا ہے، نہ ہی کہیں آثار صحابہ کے اندر جنت البقیع کہا گیا ہے۔ جنت البقیع اس دنیا کے اندر جنت کہیں نہیں ہے، اس دنیا کے اندر تاریخ کی کتابوں میں یہی سب ذکر کیا جاتا ہے، نہ کہیں ہے اور نہ کہیں ہو سکتی ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس دنیا میں جنت کی جو حقیقی چیز آ جاتی ہے وہ بھی جنتی نہیں باقی بچتی، تو پھر جنت ایک دوسرے زمین کے ٹکڑے کو جنت کیسے کہا جا سکتا ہے؟ جنت کا لفظ کہنا صحیح نہیں ہے، بقیع الغرقد اس کا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ ایسا ہے کہ یہ بات میں مکمل کر لوں، ابھی وقت مکمل ہونے جا رہا ہے، آپ لوگ دوبارہ جوائن ہو جائیے گا تاکہ یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ میں مکمل کر لوں۔
ٹھیک ہے, جی سر. اسی لنک سے دوبارہ جوائن ہو جائیے گا. اس کا نام ہے بقیع الغرقد. اس کو جنت البقیع کہنا یہ درست نہیں ہے, اس لیے کہ یہ جنت کسی معنی میں نہیں ہے. جنت کے اندر عذاب یافتہ لوگ نہیں رہیں گے, جبکہ بقیع کے اندر راس المنافقین, راس المنافقین جس کے منافق ہونے کے بارے میں کسی کو شبہ نہیں ہے, وہ بھی اس کے اندر مدفون ہے. تو کیا جنت میں منافقین بھی رہیں گے کیا؟ یہ کون سی جنت ہے جس میں منافق